ملک کی اس وقت کیا صورتحال ہے اور آج کیا کرنٹ افیئرز ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ سائفر کیس بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ منصفوں کو انصاف کرنے کی اس قدر جلدی ہے کہ 1 ماہ میں کیس کا فیصلہ صادر کرنے کا فیصلہ ہے، اور یہ چہمگوئیاں ہیں کہ عمر قید سنا کر بعد میں اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے لین دین کی کوشش کرے گی۔ جو صورتحال اب تک سامنے آئی ہے اوپن نما جو ٹرائل کے دوران، اس سے صاف ظاہر ہے کہ عمران خان اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ عمران خان پہ دو طرفہ پریشر ہے۔ ایک طرف یہ کہ اس نے سمجھوتا کر کے شریف برادران اور بالخصوص نواز شریف کی طرح بیرون ملک نہیں جانا، ورنہ عوام کہیں گے کہ ڈر گیا، جھک گیا۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسے جان اپنی بچا لینی چاہیے، سمجھوتا کر لینا چاہیے نواز شریف صاحب کی طرح۔ رؤوف کلاسرہ صاحب اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کی ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی کہ عمران خان میں ہوا بھری جا رہی ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ اصولوں پہ قربان ہو جاؤ اور بھٹو صاحب کی طرح پھانسی لگ جاؤ۔ ظاہر ہے کہ خان صاحب کی شریک حیات اور بہنیں جب عدالت آتی ہوں گی تو انہیں سمجھاتی ہوں گی کہ اپنی جان بچاؤ، دشمن صفاق ہے، لیکن خان صاحب ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ باقی ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک پہ ہر قسم کا تجربہ کرنے کے لیے آزاد ہے۔ نواز شریف کو تخلیق کیا، کبھی تخت پہ بٹھایا، کبھی گرفتار کیا، کبھی جہاز سے باندھ کر جدہ بھیجا۔ نواز شریف کے بقول جنرل باجوہ نے انہیں نکالا، لیکن اسی جنرل باجوہ نے ان کی جان بچائی اور بیرون ملک فرار کروایا۔ اب ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ انہیں وزیر اعظم بنانے کے لیے تیار ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ نواز شریف کو اقتدار دینا قومی مفاد ہے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا، اور اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ نواز شریف کو جیل میں ڈالنا قومی مفاد ہے تو پھر بھی آپ کو ماننا پڑے گا۔ اسٹیبلشمنٹ نے بھٹو تخلیق کیا اور اسے پھانسی چڑھایا۔ اس کی پھانسی کے نتیجے میں ملک آج تک تقسیم ہے۔ بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک قرار دیا، مشرف نے بے نظیر کو سیکیورٹی نہ دی، وہ قتل ہو گئی۔ ملک میں ایسی تباہی نازل ہوئی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر عمران خان کی سرپرستی کی اور اسے کہا کہ شریف اور بھٹو خاندان کو ہرگز کوئی NRO نہیں دینا۔ خود دونوں سے ہاتھ ملا لیا اور کپتان کو جیل میں ڈال دیا۔ ڈالر اگر گر گیا تو گر جائے۔ نیب نے کہا تھا کہ لوگوں کو لوٹنے والوں کے گرد شکنجہ سخت کر رہے ہیں، ایک یہ بھی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو نیب بیچاری نے کیا شکنجہ سخت کرنا ہے، وہ بنی ہی سیاستدانوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے تھی۔ 12 ارب روپے کے اثاثے ہیں جنرل قمر باجوہ کے صاحب کے خاندان کے، اور کتنی آمدن تھی ان کی وہ سب کو پتہ ہے۔ کیا کچھ کر سکتی ہے نیب ان کا؟ ابھی 2 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کی طرف سے دی گئی ایمن فیلڈ اپارٹمنٹ پر 10 سال کی سزا ختم کی ہے۔ نیب کی کیا مجال ہے کہ نواز شریف صاحب پہ ہاتھ ڈال سکے؟ ویسے آپ یہ سوچیں کہ ان انتخابات کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی جس میں عمران خان جیل میں ہوگا، جس کی مقبولیت 70% ہے، اور نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے گود میں اٹھایا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے انتخابات میں دھاندلی کا ہنگامہ کتنے عرصے جاری رہا تھا۔ نواز شریف کو حکومت نہیں کرنے دی تھی عمران خان صاحب نے۔ اب البتہ فرق یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بندوق اٹھا کے کھڑی ہے نواز شریف صاحب کے دفاع میں، لیکن کب تک کھڑی رہے گی؟ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ملکی حالات کا تقاضا ہے کہ چارٹر آف اکانومی میں تمام جماعتیں شامل ہوں، اور جو سب سے بڑی 70% مقبولیت رکھنے والی پارٹی ہے اس کے لیڈر کے سر پہ بندوق رکھ کر اور سزائے موت یا عمر قید سنا کر چارٹر آف اکانومی میں اسے شامل کیا جائے گا۔ سائفر کیس کا لطیفہ یہ ہے کہ جس کی حکومت گئی وہی کٹہرے میں کھڑا ہے، یعنی جو مدعا عمران خان کا تھا کہ میری حکومت گرائے جانے کا منصوبہ ہے وہ تو سچ ثابت ہوا۔ اس وقت قومی سلامتی کمیٹی نے امریکہ سے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور جنرل باجوہ اس فیصلے میں شامل تھے۔ بہرحال الیکشن شفاف نہیں ہوں گے تو بحران ہوگا۔ بندوق کے زور پہ قومی مفاد کا فیصلہ کب تک جاری رہے گا؟ پبلک سینٹیمنٹ بھی کوئی شے ہے یا نہیں؟ سبکدوش فوجی افسروں کا سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہوئی کہ عمران خان نے کہا کہ وہ جنرل باجوہ کو گواہ بنائیں گے، انہیں عدالت بلوائیں گے۔ جنرل باجوہ کو کون عدالت بلوا سکتا ہے؟ آج اگر جنرل باجوہ آیا تو کل جنرل عاصم بھی آئیں گے۔ جب جنرل مشرف کے خلاف غداری کا کیس چلانے کی کوشش ہوئی تو کیسے انہیں ریسکیو کیا جنرل راحیل شریف نے؟ اس کے باوجود کہ جنرل مشرف نے مارشل لا لگا کر آئین توڑا تھا، جنرل باجوہ نے ایک دفعہ 20-25 صحافیوں کے سامنے کہا کہ انڈیا سے دوستی کرنی پڑے گی کیونکہ ہمارے ٹینک چلنے کے قابل نہیں۔ یہی بات اگر ایک سول وزیر اعظم کرتا تو غداری کا مقدمہ قائم ہو جانا تھا۔ عمران خان صاحب سائفر ظاہر کر کے جیل میں ہیں۔ حامد میر اور نسیم ظاہرہ صاحبہ آن ریکارڈ یہ بات بتا چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ایسا کہا
کسی نے کیا بگاڑ لیا باجوہ صاحب کا؟ نواز شریف اور مریم صاحبہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ سے بڑے ناخوش ہیں، کچھ بگاڑ کے دکھائیں ان کا۔ یہ آپ کی اصل رولنگ ایلیٹ ہے اور اسے 7 قتل معاف ہیں۔ جنرل باجوہ نے نواز شریف کے خلاف تحریک لبیک کا دھرنا کرایا، عمران خان کے خلاف مولانا فضل الرحمان کا دھرنا کرایا۔ تحریک لبیک کے دھرنے میں ایجنسیوں کا کردار ہائی لائٹ کرنے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تقریباً فارغ ہی کر دیا گیا تھا، بمشکل بچے جب جج اکٹھے ہو گئے اور کہا کہ کل کو تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے جنرل باجوہ کا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس دراصل جنرل باجوہ صاحب نے بھجوایا تھا، یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے۔ جنرل باجوہ کے 12 ارب روپے کے اثاثے ہیں، پاپا جونز والے کو کوئی نہیں پکڑ سکا۔ جنرل ظہیر الاسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان سے دھرنا دلوایا، اسی کو عمران خان نے امپائر کی انگلی قرار دیا تھا۔ جنرل کیانی صاحب سے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد میری ملاقات ہوئی تو ان دنوں رائٹرز میں یہ سٹوری چھپی تھی۔ 5 جنرل جن کی قیادت جنرل ظہیر الاسلام کر رہے ہیں وہ حکومت کا تختہ الٹنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ جنرل راحیل شریف اس وقت آرمی چیف تھے۔ نواز شریف ان سے کہتے تھے کہ جنرل ظہیر الاسلام سازش کر رہے ہیں، انہیں فارغ کرو۔ جنرل راحیل شریف کہتے تھے کہ وہ ریٹائر ہونے ہی والے ہیں، آپ بھروسہ رکھیں، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تو جنرل کیانی کہنے لگے کہ رائٹرز کی سٹوری جیسے آپ نے پڑھی ہے ویسے ہی میں نے بھی پڑھی ہے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اون چودھری صاحب نے بتایا ہے کہ شادی سے پہلے عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور میں گواہ ہوں۔ یہ بات انہیں 5 سال کے بعد یاد آئی، جیسے خابر مانیکا صاحب کو 5 سال کے بعد بڑی بے ٹائمی غیرت آ رہی ہے۔ اون چودھری صاحب سے پوچھیں کہ جب یہ ملاقاتیں ہو رہی ہوتی تھیں تو اس وقت آپ کو کس ڈیوٹی پر لگایا گیا ہوتا تھا؟ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں جیسے عمران خان اور بشرا بی بی کوئی ٹین ایجر سے اور ان کی زندگی کا کوئی پہلی محبت کا جو افسانے آپ پڑھتے ہیں۔ مانیکا صاحب بھی کہتے ہیں کہ ٹیلی فون پر رات گئے تک باتیں ہوتی تھیں، چھپ کر سم رکھی ہوئی تھی۔ اس وقت تو کہتے تھے کہ میری بیوی بھی بہت نیک ہے اور عمران خان بھی بہت بھلا آدمی ہے۔ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے الواری سب کچھ سب کو پتہ ہے۔ بچوں پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ماں کے خلاف گواہی دیں۔ آپ سوچیں کہ بچے اپنی ماں کے خلاف گواہی دیں، اس سے بڑی گراوٹ اور اس سے بڑی ضلالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ سائبر کیس سے بات شروع ہوئی تھی، بات یہ ہے کہ حکومت تو گرائے گی۔ سائبر کیس سے بات شروع ہوئی تھی، بات یہ ہے کہ حکومت تو گرائے گی عمران خان کی اور اچانک گرائے گی۔ یہ تو حقیقت ہے۔ 3.5 سال کے بعد ایسا کیا ہوا کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان اور 1 درجن پارٹیاں راتوں رات متحد ہو گئے؟ امریکی حکام کیوں ان دنوں پاکستان میں متحرک تھے؟ امریکہ سے احتجاج کا جب فیصلہ ہوا تو جنرل باجوہ اس میں شریک تھے۔ جنرل باجوہ کا موقف یہ ہے کہ فوج نے آخرکار یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں سیاست سے غیر جانبدار رہنا ہے اور ہم نے ہاتھ اٹھایا پی ٹی آئی سے۔ یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ان کا موقف ہے، ان کا یہ لب لباب ہے ان کی باتوں کا۔ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ کیا پورے ملک کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ ہاتھ جو فوج نے اٹھایا یا ایجنسیوں نے اٹھایا عمران خان سے، تو یہ کہاں رکھا ہاتھ؟ یہ ہاتھ رکھا گیا نواز شریف صاحب کے سر پہ اور یہ رکھا ہوا پورے ملک کو نظر آ رہا ہے۔ اس وقت جو نگران حکومت ہے دراصل وہ کس کے احکامات پہ چل رہی ہے سب جانتے ہیں۔ کاکڑ صاحب نہ تو پیپلز پارٹی کی چوائس تھے اور نہ نواز شریف کی، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی چوائس ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب نواز شریف کو کٹ پتلی بنانا ہے، ساتھ ہی ساتھ پرویز خٹک، جہانگیر ترین اور علیم خان جیسی پتلیاں بھی نچانی ہیں۔ آزاد امیدواروں کو اپنی مٹھی میں رکھنا ہے۔ جو لیڈر یا پارٹی احتجاج کرے گی اس کا حال عمران خان جیسا ہوگا۔ جس کی حکومت چھینی گئی اسی کو عدالت میں گھسیٹا جا رہا ہے کہ جرت کیسے ہوئی احتجاج کرنے کی۔ تو عمران خان صاحب کی جو خواہش ہے وہ تو اصولی ہے کہ جنرل باجوہ عدالت میں آئے، لیکن اس پر عمل ہوگا نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل اسد درانی اپنے منہ سے مانے ہوئے ہیں آن ریکارڈ کہ میں نے پیسے دیے ہیں سیاستدانوں کو۔ کیا بگاڑ لیا کسی نے؟ آئی جی آئی کس نے بنائی اور کس نے اسے سپورٹ کیا؟ بے نظیر کو کس نے سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا؟ بے نظیر سے سیکیورٹی کس نے لی؟ صرف بے نظیر سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھی، فاطمہ جناح بھی غدار تھی۔ یہ انٹچیبلز ہیں۔ احمد نورانی نے سٹوری دی کہ جنرل باجوہ کے 12 ارب روپے کے اثاثے ہیں۔ پاپا جونز کی جو سٹوری تھی اس میں سے کیا نکلا؟ قاضی فائز عیسیٰ سے تو خوب حساب لیا گیا، جنرل عاصم باجوہ اور جنرل قمر باجوہ سے کوئی حساب لے سکتا ہے؟ اور آخری بات، قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ انہیں اپنے فرائض کا پتہ ہے، وہ دباؤ میں نہیں آئیں گے، یعنی جو عمران خان نے انہیں خط لکھا ہے اس کے پس منظر میں کہہ رہے ہیں۔
تو کون سے فرائض؟ پی ٹی آئی کو فوجی خنجر سے ذبح کر دیا گیا ہے، لیڈر غائب کیے جا رہے ہیں، اس کے بعد ٹی وی پہ پیش کیے جاتے ہیں اور وہ وفاداریاں بدل لیتے ہیں، نواز شریف کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، ایئرپورٹ پر ادارے جا کر انصاف مہیا کر رہے ہیں۔ اگر چیف جسٹس اپنے فرائض پورے کر رہے ہوتے تو پنجاب اور مرکز کے الیکشن 90 دن کی آئینی مدت سے باہر نکالنے والوں کا تعین کرتے اور ان کے خلاف ایکشن لیتے۔ پی ٹی آئی کو جلسوں کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ پوری طاقت کے ساتھ انتخابات میں پری پول ریگنگ ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے۔ یہ کیسا الیکشن ہے جس میں عمران خان جیل میں ہے، اس کی پارٹی کے بندے توڑ کر دوسری پارٹیوں میں بھیجے جا رہے ہیں؟ یہ الیکشن نہیں ہے، الیکشن نما کوئی چیز منعقد ہونے جا رہی ہے۔ اسد کیسر صاحب ضمانت کے بعد ایک دفعہ پھر گرفتار ہو گئے ہیں۔ جن لیڈروں کی ضمانت ہوتی ہے وہ عدالت کے باہر سے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ انہیں ان کے فرائض کا علم ہے۔ عمران ریاض خان کی زبان بگاڑ دی گئی، اگر وہ منصف ہوتے تو حشر اٹھا دیتے۔ آزاد جج اور آزاد عدالتیں کہاں انسانی حقوق کو اس طرح پامال ہونے دیتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح نواز شریف کی بندوق والوں سے بات ہو گئی ہے، اسی طرح سب اداروں کی بھی ایک دوسرے سے بات ہو گئی ہے، اور بات یہ طے ہوئی ہے کہ عمران خان کو ملکی سیاست سے نکال باہر کرنا ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ میری رائے میں یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا۔ جس طرح 2008 کے الیکشن میں کاف لیگ کو الیکشن جتوانے کا منصوبہ تھا اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو شہید ہوگی، کون جانتا ہے کہ آنے والا کل کس کروٹ بیٹھے گا، اور کون جانتا ہے کہ آنے والے کل میں کیا رونما ہوگا۔